سینٹرل جیل پشاور کی ہم بات کریں گے. کئی بار ویڈیوز بھی وائرل ہوئی, کافی دیکھا بھی گیا. لوگ بھی اکثر یہ کہتے تھے کہ پشاور جو سینٹرل جیل تو وہاں پہ جو موبائل ہے وہ چوری چھپے استعمال کیے جاتے ہیں. کوئی کہتا تھا کہ پیسوں پہ بھی جو ہے تو وہ دستیاب کیا جاتا ہے. ویڈیوز بھی بناتے تھے سوشل میڈیا کے لیے, ٹک ٹاکس کے لیے. کافی ویڈیوز بھی وائرل ہو چکی تھی, لڑائیوں کے حوالے سے بھی, مار پیٹ کے حوالے سے بھی, تشدد کے حوالے سے بھی. جیل سپرنٹنڈنٹ نے بھی کئی بار اس کی تصدیق کی ہے اور بہت سی بار جو ہے ویڈیوز جو ہے وائرل ہوئی ہے. جیل سے یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. سیکرٹری داخلہ عابد مجید صاحب نے یہ کہا کہ 6 ستمبر یا اس سے پہلے ہمیں جو ہے تو تھریٹس موصول ہوئے کہ جیل کے اندر سے کچھ ہو سکتا ہے یا باہر سے. اصل میں بات یہ ہے کہ جیل میں کیوں جیمر لگانے کی ضرورت پڑی, جیل میں کیوں رینج بڑھانے کی ضرورت پڑی. تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے اور ثابت ہوتی ہے کہ جیل کے اندر جو ہے موبائل فونز موجود ہیں. السلام علیکم دوستو, محمد عارف اکرام قاضی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ایک نئی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور خبر بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے. جیل جو ہے تو سینٹرل جیل پشاور کی ہم بات کریں گے. کافی سننے میں آ رہا تھا, بلکہ کئی بار ویڈیوز بھی وائرل ہوئی, کافی دیکھا بھی گیا. اور لوگ بھی اکثر یہ کہتے تھے کہ پشاور جو سینٹرل جیل نہ صرف بلکہ پشاور بلکہ جو دیگر جو جیلز ہیں دیگر اضلاع میں, تو وہاں پہ جو موبائل ہے وہ چوری چھپے استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور لوگ رکھتے ہیں. کوئی کہتا تھا کہ پیسوں پہ بھی جو ہے تو وہ دستیاب کیا جاتا ہے اور اسی طرح اس کا استعمال ہوتا ہے, بلکہ کافی زیادہ تعداد میں لوگ اس کا استعمال کرتے تھے اور ویڈیوز بھی بناتے تھے سوشل میڈیا کے لیے, ٹک ٹاکس کے لیے. کافی ویڈیوز بھی وائرل ہو چکی تھی, لڑائیوں کے حوالے سے بھی, مار پیٹ کے حوالے سے بھی, تشدد کے حوالے سے بھی. لیکن یہ باتیں جو ہے تو یہ زبانی تھی, لوگوں کی زبان پہ تھی اور ذرائع سے یہ خبریں بھی چلتی تھی. لیکن گزشتہ روز ایک پشاور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی گئی وکلاء برادری کی جانب سے, اور اس کیس کی سماعت ہوئی سگنل جیمرز کے حوالے سے جو سینٹرل جیل پشاور میں لگائے گئے ہیں. تقریباً 3 سے 4 مہینے قبل یہ سگنل جیمر جو ہے تو یہ لگائے گئے تھے, جس سے وکلاء برادری کو کافی زیادہ مشکلات تھی. اور جو کچہری ہے وہاں پہ جو ان کے بارز ہیں اور جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں, کیسز کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں, ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں, عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ان کو کافی زیادہ تکلیف تھی سائلین سے رابطے کے لیے اور اسی طرح کیس ڈسکس کرنے کے لیے. تو انہوں نے احتجاج بھی کیا, لیکن اس سے بھی بات نہیں بنی. اعلیٰ حکام سے رابطہ بھی کیے ہیں لیکن اس سے بھی بات نہیں بنی. تاہم انہوں نے پھر جو دیگر وکلاء ہیں, پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے, خیبر پختونخوا بار ایسوسی ایشن ہے, ان سے رابطے کیے اور آخرکار انہوں نے پھر ریٹ پٹیشن دائر کی. کیس کی سماعت ہوئی تو اس دوران اس بات اور اس معاملے کا جو ہے تو انکشاف ہوا کہ پشاور سینٹرل جیل میں جو ہے تو موبائل فون استعمال کیا جاتا ہے. مزید اس کیس میں کیا ہوا, کیا پیش رفت ہوئی, سائلین نے کیا بتایا, وکلاء برادری نے کیا بتایا اور حکومت کی جانب سے کیا موقف اختیار کیا, اور اس بات کا انکشاف کس نے کیا, یہ تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کوٹ سپورٹر سینئر صحافی ہیں کامران علی شاہ, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ کامران بھائی, کیا کہیں گے جو گزشتہ روز جو کیس کی سماعت ہوئی, اس کیس کے حوالے سے مزید بتائیے گا. جیل سپرنٹنڈنٹ نے بھی کئی بار اس کی تصدیق کی ہے اور بہت سی بار جو ہے ویڈیوز جو ہے وائرل ہوئی ہے جیل کے اندر سے, اور اس میں پہلے بھی جیمر لگائے گئے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں پہ ایک ہائی پروفائل قیدی یہاں پہ موجود تھا, شکیل افریدی, اور اس کے لیے اس وقت جو ہے تو ہائی کوالٹی کے جیمرز لگائے گئے تھے اور وہ جیمر پر خراب نکلے, اس میں غبن کی بھی کوئی بات ہوئی تھی. تو یہ جیل سے یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. اور یہ آج کا جو واقعہ ہیئرنگ ہوئی ہے, کل ہیئرنگ ہوئی ہے, یہ تو ایک مسئلہ تھا جو اس ستمبر کے مہینے میں بھی, اس سے پہلے بھی کافی زیادہ محسوس کیا جا رہا تھا پشاور ہائی کورٹ کے حدود میں, اور ساتھ ہی جو جوڈیشل کمپلیکس ہے پشاور کی جو ضلعی کچہری ہے وہاں سے بھی کافی زیادہ مسائل جو ہے وہ آ رہے تھے. آپ جیسے ہی پشاور ہائی کورٹ میں داخل ہوتے اور عدالتوں کی طرف جاتے جو جیل کے قریب ہے, تو وہاں پہ آپ کے سگنل بالکل موبائل کے غائب ہو جاتے.
پھر آپ اگر لوور کورٹس چلے جاتے، لوور کورٹس میں تو سگنل تھی ہی نہیں، ڈیٹا بھی کام نہیں کر رہا ہوتا تھا، اور یہاں تک کہ جیل میں لگے جیمر نے وہاں پہ جو ٹیلی فون کنیکشن سے انٹرنیٹ لگایا جاتا ہے اس کو بھی جام کر دیتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور اس کے خلاف پشاور بار ایسوسی ایشن، پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن دونوں نے مل کر احتجاج بھی کیا، اعلیٰ حکام سے بات بھی کی، لیکن جب بات نہیں بنی تو پھر انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی، اور ریٹ پٹیشن میں استدعا کی گئی کہ چونکہ ہمارا کام ہی موبائل کے ساتھ ہے، اور آج کل دور بھی ماڈرن ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بغیر کوئی بندہ چل نہیں سکتا، یہاں پہ سگنل نہیں ہوتے، تو وکلاء جو ہے اپنے سائلین کو اور اپنے لیٹیگنٹس کو، اور لیٹیگنٹس جو ہے وکلاء کو تلاش کرتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی تھا کہ عدالتی کارروائی میں بھی اکثر اب کمپیوٹرائز چیزیں ہوتی ہیں تو وہ خلل پڑتا تھا. تو اس پہ کل پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ صاحب نے متعلقہ حکام کو طلب کیا، اور اس میں ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ عابد مجید صاحب ان کو بھی طلب کیا تھا. وہ پھر آئے، انہوں نے یہ کہا کہ 6 ستمبر یا اس سے پہلے ہمیں جو ہے تو کچھ چیزیں موصول ہوئی، کچھ تھریٹس موصول ہوئے کہ جیل کے اندر سے کچھ ہو سکتا ہے یا باہر سے، لیکن جیل کے حوالے سے تھریٹ موصول ہوا. تو ہم نے جیمرز کی جو ایریا ہے، کور ایریا ہے، اس میں ہم نے اضافہ کر دیا. جیل یا ایک موبائل جو جیمر ہوتا ہے اس کا ایریا 20 میٹر کے راؤنڈ ہوتا ہے، سرکل میں یہ ایریا ہوتا ہے، 20 میٹر تک وہ چیز کو جیم کر سکتا ہے. اب وہاں پہ جیل اور ضلعی کچہری ہے یا لوور کورٹس ہے اور ہائی کورٹ، ان کی دیواریں آپس میں ملی ہوئی ہے. تو جیل میں اگر آپ 20 میٹر رینج والا وہ لگائیں گے تو اس سے تھوڑا بہت افیکٹ ہوگا، لیکن اس کی رینج انہوں نے بڑھا دی تھی. تھریٹ کے بعد رینج بڑھا دی تھی، تو جب رینج بڑھ گیا تو یہاں پہ بھی سگنل کام نہیں کر رہے تھے. اب رینج کیوں بڑھی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جیل میں کیوں جیمر لگانے کی ضرورت پڑی، جیل میں کیوں رینج بڑھانے کی ضرورت پڑی. تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے اور ثابت ہوتی ہے کہ جیل کے اندر جو ہے موبائل فونز موجود ہیں، اور کئی بار اطلاع پر چھاپے مارے گئے ہیں. جیل حکام نے خود موبائل فونز برآمد کی ہے، اور موبائل فونز کا ہونا ایک خطرناک امر اس لیے ہے کہ پشاور سینٹرل جیل میں ہائی پروفائل قیدی بھی ہیں، ایسے قیدی بھی ہے جو جرائم پیشہ ہے، ایسے قیدی بھی ہیں جو خود تو جرائم پیشہ نہیں ہے لیکن جرائم پیشہ لوگوں سے کام لیتے ہیں. اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ ڈرگ ریکٹس جو ہے ایک عرصے میں جیل پہ زیادہ وہ الزام عائد ہوتا تھا کہ جیل سے ہی ڈرگ ریکٹس چلائے جاتے ہیں. لوگ ڈرگ کا کاروبار جیل میں بیٹھ کے کرتے ہیں، اور جیل میں بیٹھ کے اس لیے کرتے ہیں کہ جیل اس کے لیے ایک محفوظ چار دیواری ہے. کیونکہ اگر آپ جیل میں موبائل استعمال کر سکتے ہیں، آپ اپنا کاروبار جو مکروہ دندے ہیں، جو ڈرگ ریکٹس ہیں وہ چلا سکتے ہیں، تو پھر تو جیل آپ کے لیے اچھا ہے. کھانے پینے کو بھی مل رہا ہے، آپ کا کاروبار بھی چل رہا ہے، اور کوئی آپ سے پوچھتا بھی نہیں ہے. تو 2-3 دفعہ اس طرح ہوا تھا کہ موبائلز برآمد ہوئی تھی یہ چیزیں، تو پھر یہ جیمر لگائے گئے، اور جیمر لگانے کے بعد اگر جیل کے موبائل سگنل جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں اور اس پہ قابو پا لیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اور لوگوں کی زیادہ تکلیف ہوئی ہے. اور آج بھی اس پہ بات ہوئی تو پی ٹی آئی کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ ہمیں ٹیلی کام اتھارٹی کی جانب سے یہ موصول ہوا تھا کہ آپ جیل میں جیمر لگائے. ہم نے جیمر لگائے. رینج کے بارے میں انہوں نے کہا کہ 20 میٹر کا رینج ہوتا ہے، لیکن جیل میں رینج کو بڑھایا گیا تھا. تو کل اس پہ سماعت ہوئی تھی، اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب نے ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی اس کو ہم کم کریں گے اور آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. تو کل سے تھوڑے بہت سگنل جو ہے اس کی رینج کم ہوئی ہے، تو سگنل کا وہ مسئلہ ایک حد تک حل ہوا ہے. آج بھی ہم نے دیکھا کہ سگنل بہت سی جگہوں پہ اچھے تھے، لیکن اب بھی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ سٹریم لائن ہو جائیں، اور سگنل جو ہے عدالتوں کی کم از کم بحال ہو جائے. لیکن یہ ایک خطرناک بات بھی ہے اور ایک خدشے والی بات بھی ہے کہ جیل کے اندر موبائل پہنچتا کیسے ہے، اور پھر یہ قیدی جو ہے اس کو استعمال کس طرح کرتے ہیں. تو یہ بہت سی چیز یہ ہے کہ جس سے ابھی پردہ مکمل طور پر اٹھنا باقی ہے.
اور اس میں ہو سکتا ہے اعلیٰ حکام اس میں انکوائری بھی کرے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جیل ایسی جگہ ہے جہاں پہ بندے کی اصلاح ہوتی ہے، لیکن اگر ایک بندہ جیل میں بھی جائے اور وہاں پہ بھی اس کی اصلاح نہ ہو تو وہ معاشرے کا پھر ایک اچھا فرد نہیں بن سکتا، ایک کارآمد شہری نہیں بن سکتا۔ تو بس یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سماعت ہوئی ہے اور سماعت ہی کی بدولت اور سماعت کے دوران یہ انکشافات ہوئے ہیں کہ جیل میں موبائل جو ہے وہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ قیدیوں جیل مینول کے مطابق قیدیوں کی سہولت کے لیے جیل میں ایک جگہ بنائی گئی ہے جہاں وہ اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے وہ بات کر سکتے ہیں، ہر دوسری تیسری دن وہ بات کر سکتے ہیں، اور چونکہ پشاور جیل میں قیدیوں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے تو ان کے لیے اپنا ایک شیڈیول اور ٹائم ٹیبل وہاں پہ سیٹ کیا گیا ہے، تو ایک سہولت وہاں پہ ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے تو وہ پھر سہولت کے لیے نہیں ہے، وہ پھر اپنے مکروہ جو عزائم ہے اس کی تکمیل کے لیے ہے، ریکٹس چلانے کے لیے ہے، اور بہت سی غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں پہ جیمر لگے، اور جیمر کے بعد یہاں مسئلہ شروع ہوا، اور جب یہاں مسئلہ شروع ہوا تو یہ سارے باتیں جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ یقیناً بہت ہی اچھی انفارمیشن آپ نے دی کامران صاحب، بہت بہت شکریہ شاہ صاحب۔ جیسے کہ آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں، یقیناً بڑے افسوس کی بات ہم کہہ سکتے ہیں اس کو کہ کیسے مطلب یہ کہ سینٹرل جیل کے اندر ایک موبائل پہنچ جاتا ہے، یہ کیسے پہنچتا ہے، اس میں کون لوگ ملوث ہے، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے، چونکہ اس دوسرے جو سگنل جیمرز کے کیس کے حوالے سے انکشافات ہوئے ہیں، تاہم ابھی اس میں مزید بھی خبریں سامنے آئیں گی کہ آخر یہ معاملہ کیسے چل رہا ہے، کب سے شروع ہے اور کیسے شروع ہے اور کون کر رہا ہے یہ سب، تو یہ ساری تفصیلات آگے سامنے آئیں گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت شکریہ۔